الرحمن الرحیم الدرس الخامس والثلاثون، سبق نمبر 35۔ البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ رأى عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ولدا له یوم عید۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچے کو دیکھا عید والے دن۔ وعلیہ قمیص خلق، ان کے اوپر پرانی قمیص تھی، یعنی پرانے قمیص پہنے ہوئے تھے۔ فبکا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ روئے۔ فقال له ما یبکیک یا ابتی، تو ان کے بچے نے ان سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اے میرے ابا؟ فقال، فرمانے لگے، یا بنی اخشى ان ينكسر قلبك في یوم العید، اے میرے بچے میں ڈرتا ہوں کہ آپ کا دل ٹوٹ نہ جائے عید والے دن۔ اذا رآک الصبیان بهذا القمیص، جب آپ کو بچے اس لباس میں دیکھیں گے۔ فقال، فرمانے لگے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انما ينكسر قلب من اعدمه اللہ رضاہ، بے شک ٹوٹ جاتا ہے اس شخص کا دل کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا نہ دی ہو، او عق امہ، یا اپنے ماں کا نافرمان ہو، اپنے ابا کا نافرمان ہو۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهُ رَاضِيًا بِرَضَاكَ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو آپ کی رضا کے ساتھ۔ فبکا عمر، حضرت عمر روئے۔ فضمہ الیہ، اپنے ساتھ ملایا۔ وقبلہ بین عینیہ، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ قبل، بوسہ دینا۔ ودعا، اور دعا کی، لہو، ان کے لیے۔ فکان اغنى الناس بعد ابیہ، وہ اپنے والد کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یا اسی طرح مالدار کے بجائے یہاں اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستغنی تھے۔ سوال اور جواب ہے۔ من رأى عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کن کو دیکھا؟ رأى عمر بن عبدالعزیز ولدہ، اپنے بچے کو دیکھا۔ فی ای یوم رأى ولدہ، کون سے دن اپنے بچے کو دیکھا؟ رأى ولدہ فی یوم العید، عید والے دن اپنے بچے کو دیکھا۔ فی ای حال رأى ولدہ، کس حالت میں اپنے بچے کو دیکھا؟ رأى ولدہ علیہ قمیص خلق، اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کے اوپر پرانی قمیص تھی۔ ماذا كان تأثره بهذه الحالہ، ان کی کیا حالت، یعنی ان کے تأثرات اور ان کے خیالات کیا تھے اس حالت میں؟ بکا بهذه الحالہ، اس حالت کی وجہ سے وہ روئے۔ ما سبب بکاء عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رونے کی وجہ کیا تھی؟ سبب بکائہ خشیۃ ان ینکسر قلب ولدہ، ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کے بچے کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ انکسر ینکسر، اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا، اور کسر یکسر، تکسیر اس کا معنی ہے توڑ دینا، ٹھیک ہے۔ ماذا اجابہ ابنہ حین سألہ، تو ان کے بیٹے نے ان کو کیا جواب دیا جب انہوں نے سوال کیا؟ فرمایا کہ انما ینکسر قلب من حرم، کہ دل تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے جس کو محروم کیا گیا، یعنی من حرم جو ہے رضا اللہ، یہ رضی اللہ عنہ غلط لکھا ہوا یہاں پہ، یعنی من حرم رضا اللہ، رضا اللہ، جو محروم کیا گیا ہو اللہ کی رضا سے، رضا اللہ۔ ماذا فعل عمر بعد ما سمع کلام ابنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا جب اپنے بچے کا کلام، یعنی ان کی باتیں سنی؟ بکا عمر فرحا، روئے خوشی سے۔ وضمہ الیہ، اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ این قبلہ، کہاں بوسہ دیا؟ قبلہ بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ماذا دعا لہ، اس کے لیے کیا دعا کی؟ دعا لہ بالخیر والبرکہ، خیر اور برکت کی دعا کی۔
کیف تعامل والدیک، آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟ اعاملها بالبر والاحسان، نیکی اور احسان کا برتاؤ کرتا ہوں۔ ما فائدۃ برہما، ان کے ساتھ نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ کسب رضا اللہ عنہ، اللہ رب العزت جو ہے کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تمرین ہے، اکتب الفعل المضارع فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں جو فعل ماضی گزرے ہیں ان یا جو ہے فعل مضارع کے صیغے گزرے ہیں ان سب کو لکھیں۔ اکتب الفعل الماضی من الفعل المضارع، جو فعل مضارع ہیں ان سے فعل ماضی لکھیں، یعنی جو فعل مضارع کے صیغے آپ لکھیں گے ان کا ماضی بھی بنائیں۔ اکتب 10 جمل تذکر فیہا حقوق الوالدین وذی القربى، 10 جملے لکھیں جس میں آپ والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرتے ہوں۔ الانسان بصفاتہ لا بلونہ ولباسہ، انسان اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اپنے رنگ اور لباس سے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ نہیں دیکھتے تمہاری صورت کی طرف، واجسادکم، تمہارے جسموں کی طرف، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ قال، فرمانے لگے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، پھر؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ ترجم بالعربیہ الجمل التالیہ، اللہ نے قرآن میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ذکر اللہ تبارک و تعالی بحقہ حقوق الوالدین فی القرآن المجید، والدین کی اولاد پر بہت احسانات ہیں۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَادِ احسانات كثيرة وخاصة للأم، ماں اپنے بچے کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے۔ والأم تحب ولدها كثيرا، اس کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ وتحمل مشقات كثيرة لها، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کا ادب کریں۔ فلہذا فیجب علی الاولاد ان یتأدبوا الوالدین، اور ان کا کہنا مانیں، ویطیعہما، وہ ان کی خدمت کریں، ویخدمہما خاصتاً اذا وصلوا، یعنی اذا وصلوا الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ ویخدمہما خاصتاً اذا وصل الکبر، یا اذا بلغوا الکبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو۔ تو یہ معنی کلمات میں بھی مختلف جو ہے وہ جو آپ نے پڑھے اس کے سارے معنی یہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھ